صحیح بخاری حدیث نمبر 131۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، مجھے بتلاؤ وہ کیا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کی سوچ میں پڑ گئے اور میرے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آ گئی اور میں چپ ہی رہا۔ تب لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ خود ہی اس کے بارے میں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی۔ وہ کہنے لگے، اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لیے ایسے قیمتی سرمایہ سے زیادہ محبوب ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 132۔ میں ایسا شخص تھا جسے جریان مزی کی شکایت تھی، تو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرض میں غسل نہیں ہے، ہاں وضو فرض ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 133۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں اور اہل شام حجفہ سے اور نجاد والے خرل امزال سے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یملین سے احرام باندھے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ آخر جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 134۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ قمیص پہنے، نہ صحافہ باندھے، اور نہ پیجامہ، اور نہ کوئی سرپوش اوڑھے، اور نہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے۔ اگر جوتے نہ ملے تو موزے پہن لے اور انہیں اس طرح کاٹ دے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 135۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ حضرت موت کے ایک شخص نے پوچھا کہ حدث ہونا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پائخانہ کے مقام سے نکلنے والی آواز یا بے آواز والی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 136۔ میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو آپ نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 137۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا تھا کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلی ہوئی معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز سے نہ پھرے نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 138۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور کبھی راوی نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، پھر خراٹے لینے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اس کے بعد نماز پڑھی۔ پھر سفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ یہی حدیث بیان کی کہ عمر سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رات گزاری تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے۔ جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے
مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمرو اس کا ہلکاپن اور معمولی ہونا بیان کرتے ہیں۔ اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اور کبھی سفیان نے عین یسارہ کے بجائے عین شمالہ کا لفظ کہا، مطلب دونوں ایک ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی دائیں جانب کر لیا، پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا۔ پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ کی نماز کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں ہم نے عمرو سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا۔ عمرو نے کہا میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء السلام کی خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے تجھے ذوق کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 139۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے۔ جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے۔ جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جماعت کھڑی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بیٹھایا، پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ان دونوں نے نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 140۔ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اس طرح کہ پہلے پانی کا ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر پانی کا ایک چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک چلو لے کر اسے اپنے بائیں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر دائیں پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا یعنی بائیں پاؤں کو۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھو دوستو، یہ تھا آج ہم لوگوں کا حدیث کا ٹاپک۔ 130 سے لے کر 140 تک حدیث کہی ہم لوگوں نے۔ باقی کی تمام جو حدیثیں کہی گئی ہیں پلیز ناظرین ویڈیوز دیکھیں تاکہ علم میں فائدہ ہو۔ اتنی ساری حدیثیں سنیں گے تو تھوڑا بہت تو عمل آئے گا ہی زندگیوں میں، عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر دوستوں۔